اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ اصلاح نفس کے عنوان سے ہماری گفتگو مرحلہ وار جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں سیرت و شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد امام کی تعلیمات اور اس میں اصلاح نفس کے متعلق جو ہدایات موجود ہیں انشاءاللہ ان کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے نمائندوں کو انتخاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے تو علم کی بنیاد پر منتخب کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علم کے حوالے سے یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے کوئی صحابی تشریف لائے، اور جب انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نواسہ اکبر کی، آپ کے اس نواسے کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہے، شاید ان کی بینائی کمزور ہے۔ پیغمبر نے کہا تم نے یہ کیسے جانا؟ کہا اس لیے کہ میں نے کافی دیر تک اس بچے کو دیکھا، لیکن مسلسل ٹکٹکی باندھے ہوئے یا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ پلکوں کو جھپکاتا ہے، نہ دائیں اور بائیں جانب نظر کرتا ہے، شاید بینائی میں کوئی خرابی ہے۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا تم نہیں جانتے، تمہیں اس بچے کی معرفت نہیں ہے، یہ میرا نواسہ حسن ہے جو گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جو گہوارے سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں اور پھر دیکھیں، ابھی بچپن ہی کا زمانہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ تمام اصحاب بزم پیغمبر میں موجود تھے، گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک سفید ریش بزرگ تشریف لائے جن کا پورا سراپا مقدس تھا، چہرہ نورانی تھا، سفید اجلا لباس پہنے ہوئے۔ ہم حیرت میں تھے کہ یہ آنے والے آخر کون ہیں، اس لیے کہ اگر یہ ہمارے علاقے کے ہوتے تو ہم نے ان کو پہلے دیکھا ہوتا، اور اگر مسافر ہوتے تو ان کے لباس پر، ان کے چہرے پر گرد و غبار ہوتا، سفر کے کچھ آثار ہوتے، مگر نہ تو یہ مسافر ہیں اور نہ ہم ان سے واقف ہیں کہ یہ کون ہیں۔ کہ ابھی ہم اسی حیرت میں تھے کہ انہوں نے خدمت پیغمبر میں بڑے ادب و احترام سے سلام کیا اور کہا میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آج آپ اپنے سوالات اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہمیں ذرا حیرت ہوئی اور ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ بزرگ پیغمبر کی خدمت میں یہ شکوہ کریں کہ یا رسول اللہ، میں اتنا بزرگ اس بچے سے کیا سوال کروں، لیکن انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور بچے کی خدمت میں اپنے سوالات لے کر حاضر ہو گئے۔ کافی دیر تک گفتگو چلتی رہی، اس کے بعد وہ پھر خدمت پیغمبر میں آئے۔ کہا یا رسول اللہ، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کہا تمہیں جواب مل گئے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے نواسے نے بالکل وہی جوابات دیے، اسی انداز میں میرے مسائل کو حل فرمایا جس انداز میں آپ فرمایا کرتے تھے۔ شکریہ ادا کر کے وہ رخصت ہوئے۔ کہا ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آخر کون تھے؟ کہا یہ خضر تھے جو اکثر اپنے مسائل پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آج میں نے چاہا کہ میرا نواسہ ان کے سوالات کا جواب دے۔ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا علم کیا ہے کہ وہ خضر کہ جن تک جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ موسیٰ جاؤ ایک صاحب علم سے ملاقات کرو،
وہ اپنے سوالات لے کے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، آپ کو یاد ہوگا سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے جو خطبہ دربار یزید میں دیا، اس میں اپنا تعارف کراتے ہوئے امام نے اس نسل پاکیزہ کا بھی تعارف کرایا کہ پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ اللہ نے ہمیں 6 صفات عطا کیں، اور اللہ نے ہمیں 7 خصوصیات ایسی عطا کیں جو دوسروں کو میسر نہیں ہیں۔ وہ 6 خصوصیات کیا ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، شجاعت دی، فصاحت دی، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت دی۔ یہ ایک معصوم، ایک امام، ایک نمائندہ پروردگار کے اندر پائی جانے والی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ برسر دربار امام کر رہے ہیں۔ اور ان خصوصیات پہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو علم ہے امام حسن مجتبیٰ کا کہ جس کا تذکرہ ہوا۔ اور جہاں علم ہوگا، چونکہ علم کے لیے پیغمبر نے یہ فرما دیا، علم کیا ہے؟ العلم اصل کل خیر، علم تمام خیر، تمام نیکیوں، تمام خوبیوں اور نیک صفات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں عدل بھی ہوگا، حلم بھی ہوگا، سخاوت اور شجاعت بھی ہوگی۔ ہر انسانی صفت وہاں درجہ کمال پر پہنچی ہوئی ہوگی۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی انسانی صفات زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ تاریخ عصمت میں وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کی والدہ بھی معصومہ ہیں، جن کے والد بھی معصوم ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء کی تاریخ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک نبی کا بیٹا دوسرا نبی ہوا، یعنی باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم۔ یہ بھی نظر آئے گا کہ جناب عیسیٰ خود معصوم تھے، ان کی والدہ بھی معصومہ تھیں، لیکن یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ باپ بھی معصوم ہو، بیٹا بھی معصوم ہو، ماں بھی معصوم ہو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کا امتیاز ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علم کے آثار تاریخ کے مختلف صفحات پر آپ کو نظر آئیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص سوالات لے کر آیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آنے والا شام سے آیا تھا اور یہ سوالات حاکم شام کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اس نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، لیکن سوالات پیش کیے۔ امام نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے اس کے جوابات لے لو۔ وہ امام کی خدمت میں آیا۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ حق اور باطل میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ امام نے کہا ایک بالش کا فاصلہ ہے، جسے آنکھ دیکھے وہ حق ہے، جسے کان سنے وہ باطل ہے۔ یعنی صرف کانوں کی سنی ہوئی بات پہ بھروسہ نہ کرنا جب تک عینی شہادت نہ مل جائے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے کہا ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے کہ یہ آہ جب دل سے اٹھتی ہے تو پھر آسمان تک پہنچتی ہے، عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ کہا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں؟ امام نے جواب ارشاد فرمایا، کہا اس دنیا کے اندر پتھر سخت ہے مگر لوہا پتھر سے زیادہ سخت ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ آگ لوہے سے زیادہ سخت ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر بادل ہے جو پانی کو اٹھائے پھرتا ہے۔ پھر ہوا ہے جو اس بادل کو اپنے دوش پہ سوار کر کے ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کے اوپر مسلط ہے، جو ہوا کے اوپر وکیل ہے، موکل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر ملک الموت ہے کہ جو اس فرشتے کے بھی اوپر ہے اور جو اس فرشتے کی روح کو قبض کرے گا۔ ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے کہ جو ایک دن ملک الموت کو بھی آ لے گی۔ اور موت سے زیادہ سخت امر پروردگار ہے۔ امر پروردگار تک پہنچ کے امام نے بتایا کہ کیا ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں، اور پھر فرمایا ہم صاحبان امر ہیں، یعنی ہمیں بھی پہچان لو۔ اور پھر امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ سوالات تو شام سے لے کر آیا ہے، جا ان کے جوابات بتا دینا۔ اور یہ پیغام تھا گویا کہ ہمارا کیا امتحان لیتے ہو، کیا آزمائش میں سے ہمیں گزارنے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے کہ ہم
یہاں آ کے عالم نہیں بنے، بلکہ قرآن کریم جن کے علم کی گواہی دے رہا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے جن کو علم دے کر بھیجا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ علم جہاں ہو، میں نے عرض کیا ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ امام کا حلم اور صبر اگر آپ دیکھیں تو مشہور واقعات میں وہ واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس واقعے سے درس لے سکیں کہ کیسے مشکل حالات میں ہمیں صبر اور تحمل سے اور حلم اور بردباری سے کام لینا ہے۔ کہ ایک شامی جو دشمن ہے اہل بیت کا، جو فریب میں مبتلا ہے، دشمنوں کی طرف سے سازشوں کا شکار ہے، وہ آتا ہے اور جب وہ مدینے میں پہنچتا ہے تو پہلے مسجد میں امام کو درس دیتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کا خود کا بیان یہ موجود ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر خود بخود اس عظیم شخصیت کی طرف میرا دل مائل ہونے لگا۔ میں ان سے متاثر ہوا کہ یہ کون ہیں کہ جن کی وجاہت اور جن کے چہرے کے نور کا عالم یہ ہے کہ خود بخود دل کھینچا جاتا ہے۔ کہ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور جب معلوم ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ ہیں تو وہ عداوت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ امام باہر تشریف لائے مسجد سے اور اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جتنی گالیاں یہ جانتا تھا وہ ساری گالیاں ایک کے بعد ایک دیتا ہے۔ خزانہ اس کا جب خالی ہو گیا، عالم وہاں یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ اور جناب عباس جیسے شجاع موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچے جاتے ہیں، مگر امام بڑے صبر و تحمل سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ جب یہ تھک گیا گالیاں دیتے دیتے، تب امام نے محبت بھری نگاہ اس کے چہرے کے اوپر ڈالی۔ کہا تو مسافر معلوم ہوتا ہے، چہرے کا عزم حلال بتا رہا ہے کہ تو نے کھانا نہیں کھایا، دور سے آیا ہوا محسوس ہوتا ہے، شاید ہونٹوں کی خشکی پیاس کی خبر دے رہی ہے کہ تو پیاسا ہے، شاید تیرے پاس سواری نہ ہو، شاید زیادہ سفر نہ ہو، شاید یہاں پردیسی ہو، کسی کو جانتا نہ ہو جو تجھے مہمان رکھ سکے۔ میں تجھے زیادہ سفر فراہم کروں، تجھے سواری دوں، تجھے کھانا کھلاؤں، تیرا سامان اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو میں تیرا سامان اٹھا لوں۔ یہ کہہ کے امام نے آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لیا۔ بس امام کی یہ گفتگو سن رہا تھا، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، قدموں پہ گر پڑا۔ نو کہا فرزند رسول، مجھے آپ کے متعلق غلط بتایا گیا تھا، آج سے پہلے آپ کا مجھ سے برا دشمن کوئی نہ تھا، اور آج کے بعد میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اپنی جان بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے سعادت محسوس کروں گا۔ تو یہ حلم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں، رسول اللہ کی سیرت کے وارث ہیں، ان کی صفات ہیں جو ان کی شخصیت کے اندر موجود ہیں۔ جناب ام فضل نے یہی تو دیکھا تھا کہ خواب میں پیغمبر کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری آغوش میں آ گیا ہے، بڑی پریشان ہوئی، پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ بظاہر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی جدا ہونے والا ہے یا کوئی بری تعبیر ہے اس خواب کی۔ پیغمبر نے کہا، مسکرا کے کہا، اے ام فضل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک فرزند عطا کرے گا اور میرا وہ نواسہ تمہاری آغوش میں پروان چڑھے گا، تمہاری آغوش میں پلے گا۔ لہٰذا وہ صفات جو کل کے اندر ہیں وہ جو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، وہی صفات پیغمبر ارحم الراحمین کے نمائندے رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کی رحمت کا مظہر اور رحمت کا جز امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تیسری صفت سخاوت ہے کہ اس کا آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 3 مرتبہ امام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امام نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور سب کو، غریبوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو میرے گھر سے لے جائے۔ سب کچھ راہ خدا میں 3 مرتبہ امام نے صدقہ کیا، اور عالم کیا ہے، کیسا درد مند دل ہے جو امام کے سینے میں موجود ہے۔ ان واقعات کو صرف ہم سن کے گزر نہ جائیں بلکہ ہم اپنا بھی جائزہ لیتے چلیں۔ کیا ہمارے اندر یہ صبر اور تحمل موجود ہے؟ کیا ہم علم کی طرف اسی طرح مائل ہیں؟ کیا ہم بھی اہل بیت کی راہ پر چلتے ہوئے علم حاصل کر کے
کہ علم کی دنیا میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو یہ علم ہم منتقل کر رہے ہیں، ان کو علم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور انسانی ہمدردی کا جذبہ جو امام کے اندر پایا جاتا تھا، ابو حمزہ صومالی بیان کر رہے ہیں۔ امام سید سجاد سے آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ امام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف امام حسن مجتبیٰ کر رہے تھے، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، کہ ایسے میں عین طواف کے درمیان آ کے ایک شخص نے روک دیا آپ کو اور کہا کہ آقا مجھے اس وقت بڑی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور ضرورت میری یہ ہے کہ ایک شخص سے میں نے قرض لیا تھا اور وہ مجھ سے قرض کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں واپس کروں، میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، مگر وہ میری معذرت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ چل کے سفارش کر دیں تو شاید وہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے۔ امام نے عمرے کو چھوڑا، طواف کو روکا اور اس کے ساتھ چل دیے، جا کے اس کے مسئلے کو حل کیا، پھر واپس تشریف لائے اور پھر طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک منافق اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے طواف خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور ایک شخص کی حاجت روائی کے لیے آپ چلے گئے؟ مسکرا کے امام حسن نے جواب دیا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے ایک مومن کی حاجت روائی کی تو وہ اس نے ایک حج اور ایک عمرہ ادا کیا، تو کیا میں نے کوئی نقصان کا سودا کیا کہ میں نے مومن کی حاجت روائی کر کے حج اور عمرے کا ثواب بھی حاصل کر لیا اور پھر خانہ کعبہ کے طواف میں آ کر دوبارہ مشغول ہو گیا؟ تو یہ امام کی سیرت اور امام کا کردار ہے۔ اور ایک صفت جس کا تذکرہ امام سجاد نے اپنے خطبے میں کیا تھا وہ ہے خطابت۔ خطابت امام عالی مقام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کلام پر حاکم ہیں، کلام کی جڑیں بھی ہم سے پھوٹتی ہیں، شاخیں بھی ہم سے نکلتی ہیں، اور یقیناً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہی خطابت اور خطابت کے اندر یہی فصاحت و بلاغت نظر آئے گی جو اس خانوادے کا خاصہ ہے اور جو رسول اکرم سے ورثے میں آپ کو ملی ہے۔ موقع وہ ہے کہ جب صفین کے لیے لشکر نکل رہا ہے، اس وقت مولا کائنات یہ چاہتے ہیں کہ اہل کوفہ بھی ہمارا ساتھ دیں، لیکن کوفے کے اندر ابو موسیٰ اشعری موجود ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ میں نے پیغمبر کی یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے اور یہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوں گے، اس وقت جو بیٹھا ہوا ہو وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، جو لیٹا ہوا ہو وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا میں تم کو رکنے کا حکم دیتا ہوں۔ امام چاہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آئیں مگر یہ آنے نہیں دیتے، تو کئی مرتبہ امام نے اپنے قاصدوں کو بھیجا جو ناکام واپس آئے۔ بالآخر کسی صحابی نے کہا کہ مولا کوفے کا خیال چھوڑ دیجئے، وہاں سے کوئی آپ کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا۔ امام نے مسکرا کے کہا اب میں اس کو بھیجوں گا کہ جس کے سینے میں میرا دل ہے اور جس کے دہن میں میری زبان ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن مجتبیٰ کو پکارا اور کہا اے میرے لال تم جاؤ اور تم جا کے گفتگو کرو اور ان سے کہو کہ حق کی حمایت کے لیے نکل پڑیں۔ امام حسن مجتبیٰ چلے، ساتھ میں مالک اشتر چلے، جناب عمار یاسر چلے۔ امام پہنچے، ممبر پہ تشریف لائے۔ پہلے ممبر پہ آنے سے روکا جا رہا تھا لیکن مالک اشتر جیسا بہادر موجود ہے، عمار یاسر جیسی شخصیت موجود ہے اور خود امام حسن مجتبیٰ جیسا شجاع اور بہادر تو پھر کس کی طاقت تھی جو روک پاتا۔ ممبر پہ تشریف لائے، آپ ممبر کے عرشے تک پہنچے اور یہ پیغام کتنا اہم ہے یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب پر کہ جناب عمار یاسر مولا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یعنی ممبر پر دو شخصیتیں نظر آ رہی ہیں، عرشے ممبر پہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام کے قدموں میں عمار یاسر ہیں، امام گفتگو فرما رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے منظر عجیب ہے کہ ایک جوان ممبر سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک 90 سال کی عمر کا بوڑھا قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، مالک اشتر پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت امام نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ لوگ محو حیرت رہ گئے اور 10,000 تلواریں نیام سے باہر ہو گئیں اور امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ جو حاکم شام کے دربار میں آپ کا خطبہ ہے وہ بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور امام کے ان الفاظ کبھی کوئی دنیا میں مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ جس وقت حاکم شام کی آمد ہوئی مدینے اور انہوں نے چاہا کہ اصحاب اور اصحاب کے بیٹوں کو کچھ تحفے دیے جائیں،
سب کو تحفے دیے گئے، امام حسن مجتبیٰ تک بھی پیغام پہنچا کہ آپ آئیے، لیکن امام کافی تاخیر سے تشریف لائے۔ مصلحت امامت تھی، سیاست الہیہ تھی۔ جب امام دیر سے پہنچے تو ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا کہ آپ اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور میں آپ کو عطا نہ کر سکوں، تحفہ نہ دے سکوں۔ یہ کہہ کے اپنے خازن کو، اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جتنا اب تک سب کو دیا ہے وہ اتنا ہی تنہا امام حسن کے حوالے کیا جائے، امام حسن کو تحفے میں دیا جائے۔ وہ اتنا ہی لایا گیا، امام حسن کو دیا گیا۔ جب امام حسن جانے لگے تو حاکم شام کا ایک غلام سامنے کھڑا تھا، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے امام کی نالین سیدھی کر دی۔ بس نالین سیدھا کرنا تھا، امام مسکرائے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد وہ سارا جو حاکم سے ملا تھا وہ امام نے اس کو دے کے کہا کہ ہم بغیر ہدیہ دیے ہوئے کوئی کسی سے خدمت نہیں لیتے، لہٰذا لو یہ تم قبول کر لو۔ اور یہ کہہ کے مسکرا کے دربار پہ نظر ڈالی۔ لوگ حیرت میں ہیں کہ اتنا جو اب تک تقسیم ہوا وہ تنہا ان کو دیا اور انہوں نے غلام کو دے دیا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ سخاوت ہمارا خاصہ ہے، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، یعنی میں اس بی بی کا بیٹا ہوں کہ جس کے تندور کی آگ کبھی یتیموں اور حاجت مندوں کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، جس کے در سے کوئی واپس نہیں گیا۔ یہ کہہ کے امام مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جو چیز بہت زیادہ جس کی گفتگو ہوتی ہے وہ صلح امام حسن ہے کہ آخر امام نے کیوں صلح کر لی۔ اسباب صلح پر اس وقت گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر مختصراً اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب تاریخ کو پر نظر ڈالی جائے اور ان حالات کا جائزہ لیا جائے تو آپ پر ثابت ہوگا کہ امام تاریخ کے تنہا ترین سردار ہیں، جن سے اپنوں نے بھی رخ پھیر لیا تھا، غیر بھی دشمنی پر آمادہ تھے، اور اسلام کی بقا کی خاطر، شریعت کے تحفظ کے لیے مخلص افراد جو بچ گئے ہیں اور جو بہت مختصر ہیں، وہ سازشوں کے بعد قتل نہ کر دیے جائیں، ان کی حفاظت کے لیے، اور جو ایک بہت بڑا خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا تھا، وہ جو سازشیں کر رہے تھے ان کو ناکام کرنے کے لیے، اور اپنے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے ان کی بے وفائیوں کا سامنا کرنے کے بعد امام کے پاس بس یہی ایک راہ تھی کہ اسلام کے تحفظ کے لیے امام صلح کے اس کاغذ پر دستخط کر دیں کہ جو حاکم کی طرف سے سادہ کاغذ بھیجا گیا کہ آپ صلح کے شرائط لکھ دیجئے، اور جو شرائط آپ لکھیں گے وہ ہم کو منظور ہوں گی۔ اور وہ شرائط لکھ کر گویا امام نے تاریخ میں درج کرا دیا، بتا دیا کہ کیا کچھ چل رہا تھا، تمہیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا، یعنی اب تک قرآن و سنت پہ ویسے عمل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ میرے جد کے، میرے بابا کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں ممبر نما بلندیوں سے ان کو روکا جائے گا۔ امام نے بتا دیا کہ یہ سب و شتم کیا جا رہا ہے، تاریخ کے اندر درج کرا دیا۔ شیعیان اہل بیت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تم ضمانت دو گے، جو یہاں کے محصولات ہوں گے ان کو یہیں استعمال کیا جائے گا، اور سب سے بڑی شرط کہ تم اپنے بعد اس بات کے اہل نہیں ہوگے کہ اس حکومت کو کسی کو منتقل کر دو، کسی کے لیے وصیت کر دو، بلکہ یہ حکومت پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گی۔ یہ سارے شرائط رکھ کر امام نے سیاست الہیہ کا وہ منظر پیش کیا کہ آج تک دنیا حیرت میں ہے، اور جن الزامات کو دھویا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ نہیں تاریخ کے اندر یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ شام کی حکومت تو بہت مخلص تھی، امام نے ان ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ گفتگو آخری مرحلے میں آ چکی ہے، بس میں چند پیغامات جو امام کے ہیں، امام کے اقوال کی روشنی میں، وہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لوں۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے جو اہم پیغامات امام نے دیے ہیں اس میں سے چند منتخب کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کام ایسے کرو جیسے ہمیشہ تمہیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری ایسے رکھو کہ جیسے کل ہی تمہارا انتقال ہونے والا ہے اور کل ہی تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ ایک دوسرے موقع کے اوپر امام نے ارشاد فرمایا، وہ بے ادب ہے جس کے اندر عقل نہ ہو، وہ بے مروت ہے جس کے اندر ہمت نہ ہو، اور وہ بے حیا ہے جس کے پاس دین نہ ہو۔ ایک تیسرے قول میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رضائے پروردگار پائی جاتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں فوراً قبول ہو جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ غور و فکر کیا کرو، اس لیے کہ غور و فکر دانائی اور حکمت کے دروازوں کی چابیاں ہیں، اس سے دانائی اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک اور موقع کے اوپر نصیحت کرتے ہوئے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں اور خاندان کے جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج تم جن کے لیے کمسن ہو، کل تم ان کے لیے بزرگ ہو جاؤ گے، یعنی کل وہ تم سے سیکھیں گے، تو تم علم و حکمت کو خوب حاصل کر لو، اور جو باتیں یاد نہ رہتی ہوں ان کو لکھ لو، تاکہ کل جب تم لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنو تو تمہاری باتیں علم و حکمت سے خالی نہ ہوں۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی جہنم میں جانے سے کہیں آسان ہے، یعنی آخرت پر دنیا کو قربان نہ کرنا، دنیا کو آخرت پر قربان کر دینا۔ پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ روشن ترین آنکھیں وہ ہیں جو خیر اور نیکی کو جذب کر لیتی ہیں، اور زیادہ سننے والے کان وہ ہیں جو نصیحتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے امام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔